خروج نہائی کا اس کیس کو دیکھ کے آپ مانیں گے ہی نہیں کہ ایسا بھی خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے 28 جون کو ہمارے ایجنسی میں ایک بندہ آیا، میں خود ایجنسی میں بیٹھا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میرا آج ہی خروج نہائی لگا ہے اور آج کا ہی میرے پاس دن ہے، آج ہی ایکسپائر ہونے والا ہے، جلدی میرا ٹکٹ کرائی تاکہ میں جا سکوں۔ بھائی میں نے مانا ہی نہیں کہ ایسے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آج آپ کا خروج نہائی لگا ہو اور آج کا ہی آپ کے ساتھ دن بچا ہو جانے کا، تو ایسا کیسے پوسیبل ہے؟ حالانکہ سعودی حکومت کا تو یہ قانون ہے کہ اگر خروج نہائی آج کل لگانا ہے، نئے خروج نہائی کا قانون یہ ہے کہ آپ کے اقامے میں 30 دن یعنی 1 مہینہ ہونا چاہیے اور آپ کے اقامے میں پھر جو 1 مہینہ ٹائم بچا ہے وہی ٹائم آپ کو خروج نہائی میں ملے گا، مدت اتنے دنوں میں آپ نے نکلنا ہے۔ تو ایسا کیسے پوسیبل ہوا کہ آج ہی آپ کا خروج نہائی لگے اور آج کا دن ہی اس میں ایکسپائری کا ڈیٹ ہو، یعنی 1 دن میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جلدی سے سعودی عرب چھوڑ کے نکلنا ہے، پیچھے آپ کے واجبات ساری چیزیں لین دین سب کچھ۔ تو بھائی اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے، ایک پوائنٹ ہے ٹیکنیکل جو آپ سب کو سمجھانا ضروری ہے۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ آئے روز سعودی عرب کا قانون چینج ہوتا ہے، آپ صبح اٹھے دیکھیں قانون چینج ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کہ ان کے اقامے میں بھی 1 دن بچا تھا، تو اس کے کفیل نے توسل کے تھرو، جوازات کے تھرو یہ خروج نہائی لگایا ہے، اس لیے ان کو 1 دن کا ٹائم ملا کیونکہ ان کے اقامے میں 1 دن بچا تھا۔ اب خروج نہائی جوازات کہتا ہے کہ 1 مہینے سے اگر ٹائم کم ہو تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی کفیل کمپنیاں خروج نہائی لگا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی کیا ٹیکنیکل پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب کفیل کمپنی آپ کا خروج نہائی لگاتا ہے اور 1 مہینے سے کم ٹائم ہوتا ہے اس میں، تو وہ ان کے افسر بزنس میں یا پھر مقیم میں ان کو جوازات سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ایک توسل کا ایک آپشن رہتا ہے، جس کے تھرو یہ درخواست لکھتے ہیں، جوازات کو بیچتے ہیں، جوازات اس کو ریویو کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، پھر اس کو منظور کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے 8-10 سال سے اقامہ ایکسپائر ہوتا ہے، جب وہ اقامہ لگاتے ہیں، کفالہ کرتے ہیں، پھر ان کا اقامہ رینیو نہیں ہوتا، تو کفیل کمپنیاں مقیم سے پھر جوازات کو توسل کے تھرو ریکویسٹ درخواست ڈالتے ہیں کہ بھائی اس کا اقامہ لگا لو، اس کا کفالہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا، تو پھر وہ مینولی وہاں سے جو ہے رینیو کرتے ہیں۔ جو نارملی چیزیں ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹرونکلی ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزیں جو پوسیبل نہ ہو تو پھر کمپنیاں کفیل جوازات کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں سے پھر اپروو کر دیتے ہیں۔ ان بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کی کفیل نے جوازات کو ریکویسٹ کیا ہوگا کہ اس کا ٹکٹ ساری چیزیں ریڈی ہے، اس کا 1 دن یا 2 دن اس طرح اقامے میں بچا ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ خروج نہائی لگاؤ تاکہ یہ سفر کر سکے، اقامہ نہیں لگانا کیونکہ پیسوں کا مسئلہ وغیرہ، اس طرح کچھ درخواست لکھا ہوگا، تو جوازات والوں نے اس لیے اپروو کیا ہوگا۔ اس کے اقامے میں 1 دن تھا، اسی دن سیم دیکھ پا رہے ہیں آپ کہ 28 جون کو ان کا خروج نہائی ایشو ہوا ہے اور 28 جون کو ان کا ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے اور اقامے کا ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ بھی 28 ہے۔ تو بھائی یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں سعودی عرب کے قانون قوانین میں، اور آئے روز نئے قانون قوانین آتے ہیں، تو اگر ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے کوئی قانون شیئر کرتے ہیں تو ہوتا وہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں نا، وہ وکیل ڈھونڈتا ہے نا کہ کون سا پوائنٹ اس کیس میں بچا ہے تاکہ ہم دوبارہ اپیل کریں، دوبارہ اس کو ریسٹارٹ کر دیں۔ تو ایسا سسٹم ہے سعودی عرب کے خبروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، آئے روز نئے قانون، آئے روز اس میں نئے ٹیکنیکل پوائنٹس وغیرہ۔ تو بھائی کوئی بندہ اگر کہے کہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ نہ کہو کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ایسا پوسیبل نہیں ہے، ڈٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھائی بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کر دیے، تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا اور یہ کیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ باقی سعودی عرب کے اتھینٹک خبروں کے لیے فالو کیجئے گا اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے، آپ کا دل سے شکریہ، خوش و آباد رہے، والسلام۔